اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افترینا علی اللہ کذبا تحقیق ہم نے جھوٹ باندھا اللہ پر ان عدنا اگر ہم لوٹے فی ملتکم تمہارے دین پر بعد اذ نجانا اللہ منہا اس کے بعد جب اس نے ہمیں نجات دی وما یکون لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے ان نعود فیہا ہم لوٹے اس میں کہ ہم لوٹے اس میں الا ان یشاء اللہ ربنا مگر جسے اللہ چاہے وسع ربنا گھیرا ہوا ہے ہمارے رب نے علی کل شیء علما گھیرا ہوا ہے رب کے علم نے ہر شے کو علی اللہ توکلنا اللہ پر توکل کیا ہم نے ربنا افتح اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے بیننا ہمارے وبین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان بالحق حق کے ساتھ وانت اور تو ہی خیر الفاتحین سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ عز و جل کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عنایت سے بے پایاں مہربانیاں اللہ رب العالمین کی جہاں ہیں، وہی ایک کرم اللہ کا یہ بھی کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم و تدریس میں اس نشست میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اب مل کے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن کی تعلیمات کو صدق دل سے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو ذرا غور کیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، قوم کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے کہا، قوم کے متکبر سرداروں کے اس جواب میں کہ انہوں نے جب یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام سے کہی کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے جتنے بھی ایمان والے ہیں ہم تم سب کو یہاں اس علاقے سے نکال دیں گے، ورنہ تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ کیا کرو؟ ہمارے دین پر، ہماری ملت پہ آ جاؤ تو پھر تم نجات پا سکتے ہو، پھر تم یہاں رہ سکتے ہو، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کا یہ جواب آ رہا ہے قد افترینا، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا تو تحقیق ہم نے تو پھر جھوٹ باندھا نا، تحقیق ہم نے تو پھر جھوٹ باندھا اللہ پر کہ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں تو پھر تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، پھر تو ہم نے جھوٹا اقرار کیا اللہ سے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا، جب زبان سے کہہ دیا لا الہ، بات یہی علامہ اقبال نے کچھ اس الفاظ سے کہی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم زبان سے یہ کہہ بھی دیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، پھر باوجود یہ کہنے کے کہ الہ اور معبود سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، یہ بات کہنے کے باوجود کہ الہ اور معبود سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور پھر ہم کسی اور مذہب کو اختیار کر لیں، کسی اور دین میں چلے جائیں، جھوٹے اور باطل دین کو اختیار کر لیں، تو پھر تو ہم نے تحقیق اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ حالانکہ بعد اذ نجانا اللہ منہا، کہ اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں اس بدبخت اور اس ظالم اور اس گندے ترین جو ہے وہ دین سے اللہ نے ہمیں محفوظ فرمایا،
جو دین تمہارے آباء و اجداد کا تھا، جو شرکیہ عقائد پہ مشتمل تھا، اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ بات کیسے قابل قبول ہے کہ وما یکون لنا ان نعود فیہا، کہ ہم پھر پلٹ کر اس دین میں چلے جائیں؟ ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم پھر یہ کیسے گوارا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہدایت عطا کر دی ہے، ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمیں ہدایت پہ اللہ رب العالمین نے جب چلا دیا، ہدایت پہ چلنے کے بعد ہم پھر اس عقیدے کو اختیار کر لیں جو شرکیہ ہو؟ فرمایا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں ایک طریقے سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو نہیں چاہتا کہ وہ دین اختیار کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ توحید کو اختیار کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان قبول کر لے۔ آپ نے ذرا قرآن مجید کو توجہ سے پڑھا ہو، دھیان سے پڑھا ہو، تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آگے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے وہ لوگ ہیں، وہ بھی انسان جن کو اللہ تعالیٰ نہ سنانا چاہتا ہے، نہ اللہ دکھانا چاہتا ہے، نہ ان کے دل میں اس بات کو راسخ کرنا چاہتا ہے۔ آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، کان پر پردہ ہے، اور دل پہ حجاب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے تمام راستے اللہ تعالیٰ نے اس پر بند کر دیے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے جب یہ چیز سمجھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی اس بات کو سمجھیے کہ الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین سے، اپنے رسول سے اور اپنے قرب سے بندے کو دور کر دے، پھر وہ چاہ کر بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ فرمایا وسع ربنا کل شیء علما، یہ بات یاد رکھو کہ ہم بظاہر دل سے منافقت کرتے ہوئے، زبان پر تعریفیں ہوں اور دل میں منافقت ہو، زبان پر اقرار ہو، دل میں انکار ہو، تو یہ چیز بندوں سے چھپ سکتی ہے، پر بندوں کے رب سے یہ چیز نہیں چھپ سکتی۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے۔ جیسے آسمان صاف ہو، سورج نکلا ہوا ہو، اور کوئی چیز بھی یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کا مشاہدہ نہ کر رہا ہو۔ سورج کو دن میں صاف، آسمان میں صاف منظر میں جیسے سورج کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہر چیز اللہ پر عیاں ہے، روشن ہے، ہر فرد کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ تو فرمایا جب وہ ہر چیز جانتا ہے تو ہم اس کا انکار کریں دل سے، زبان سے اقرار کر لیں، اللہ کو زبان سے مان لیں اور دل سے اس کا انکار کریں، تو میرے رب سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا ہے۔ کیا کیا ہم نے تو اللہ پر توکل کیا ہے۔ اللہ پر توکل سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر توکل سے کیا مراد ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پہ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ وہ جسے چاہے ایمان کی دولت سے نواز دے، جس سے چاہے ایمان واپس لے لے۔ تو علامہ طاہر پٹنی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ توکل کے بارے میں لکھتے ہوئے وہ رقم تراز ہیں، کہتے ہیں توکل یہ ہے، کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ جو لفظ آیا نا توکلنا، یہ توکل کیا ہے؟ کہ اپنے تمام معاملات جو ہیں دینی، دنیاوی، اخروی، تمام معاملات کو کس کے سپرد کر دیا جائے؟ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے سپرد کرنے کے بعد وجہ کیا ہے کہ ہم سب کچھ اسی کے سپرد کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہی تو ہے جو مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب وہی تو پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسری تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہو، جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہو، اس میں کوشش کرنا، اس میں صحیح اور کوشش کو ترک کر دینا، اور جو سبب اس کی طاقت میں ہے اس کے حصول کی کوشش کی جائے، اور یہ گمان نہ کرے کہ مسبب کا حصول اس سبب سے ہوا ہے
बल्कि इसके हुसूल का अल्लाह की जानिब से एतकाद रखे कि जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरी कोशिश के साथ मुझे नहीं मिला, बल्कि ये अल्लाह की अता है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये नसीब फरमाया है। और इसकी ताईद में एक हदीस है जो सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स अर्ज़ करता है, क्या कहता है? कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी ऊँटनी को बांध कर तवक्कल करूं या उसे खुला छोड़ दूं? ऊँटनी बांध कर तवक्कल करूं, अल्लाह पे भरोसा करूं कि मेरी ऊँटनी कहीं नहीं जाएगी, या ऊँटनी को खुला छोड़ दूं फिर तवक्कल करूं कि जहां मर्जी हो मेरी ऊँटनी कहीं नहीं जाएगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे और सादा से लफ्ज़ों में समझाया। आपने फरमाया कि पहले उसे बांध फिर अल्लाह पे तवक्कल कर। बात की समझ आ रही है? पहले उसे बांध और फिर उस रब पर तवक्कल कर। तो यहाँ पर अल्लाह के पैगंबर हजरत शुएब ने ये बात कही है कि हम तो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। किस बात पर? रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक, कि अल्लाह ही हमारे और हमारी कौम के दरमियान फैसला फरमाएगा। व अंता खैरुल फातिहीन, अल्लाह जो फैसला फरमाता है हक के साथ फरमाता है, और जो रब का फैसला होता है, रब से बढ़कर कोई भी हक फैसला करने वाला नहीं है। सबसे बेहतर फैसला, सबसे अच्छा फैसला वो अल्लाह तबारक व तआला ही का है। याद रखिएगा कि ये रब्बुल आलमीन का करम है कि अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ी नसीब फरमाई है, सबको अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला फिर जब हमारा खालिक है तो वो जो फैसला हमारे हक में करेगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है दुनियावी मामलात के अंदर हम समझते हैं कि पता नहीं रब ताला मुझसे नाराज़ है, पता नहीं अल्लाह ताला मेरी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करते, अल्लाह मेरी इल्तजा नहीं सुनते। हम इस कशमकश के अंदर होते हैं, इस वहमो गुमान के अंदर हमने जो है ना वक्त ज़ाया किया होता है। हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा। हकीकत में ये होता है कि उस वक्त में इस कायनात के अंदर, उस ज़माने के अंदर जो सबसे बेहतर मेरे हक में चीज़ होती है, अल्लाह मुझे वो अता फरमा देता है। जो बज़ाहिर मुझे नुकसानदेह नज़र आ रही होती है, लेकिन हकीकतन उस वक्त में जो सबसे बेहतर फैसला होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बारे में फरमाते हैं। इससे बढ़कर और क्या बात कहूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जो बंदे के साथ अपनी उसकी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करने वाली है। तो जो इतनी मोहब्बत करने वाला हो तो वो बंदे का हमेशा भला ही चाहता है, कभी उसका नुकसान नहीं चाहता। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।